کمرے کی فضا بوجھل تھی. چھت پر لٹکتی مدھم روشنی کمرے کے کونے میں سایہ سا بنا رہی تھی. فرش پر بکھرے پھولوں کی مہک اب گھٹن سی دینے لگی تھی. دیواروں پر ٹنگی خوشنما سجاوٹ گویا اس کی اندرونی کیفیت کا مذاق اڑا رہی تھی. بستر کے کنارے وہ سکڑی سمٹی بیٹھی تھی. ہاتھوں میں پہنی چوڑیاں ایک ایک کر کے اتارتے ہوئے اس کے آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے. یہ نکاح خوشیوں کا دن نہیں تھا بلکہ زنجیر کی طرح اس پر ڈال دیا گیا بوجھ تھا. وہ راضی تھی لیکن نکاح سے پہلے جو حقیقت اس کے سامنے بیان کی گئی تھی اس نے اس کا دل کرچی کرچی کر دیا تھا. اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس انسان سے وہ محبت کرتی تھی وہ انسان اس سے بدلہ لے رہا ہے. اس نے چوڑیاں اتار کر انہیں ایک طرف رکھا اور گھٹنوں میں چہرہ چھپائے سسکیاں دبانے لگی. دل بری طرح ٹوٹ گیا تھا. اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ اپنا آپ کس طرح سنبھالے. کمرے کی خاموشی میں اس کی رونے کی آواز ہی سب سے نمایاں تھی. چند لمحے بعد اچانک کمرے کے دروازے کے ہلنے کی سی آواز نے اس کی سانسیں روک دی تھی. اس نے کہا تھا وہ آئے گا اور وہ آ گیا. اس کی جان حلق میں اٹکی تھی. دل کی دھڑکن جیسے لمحے بھر کو رک سی گئی تھی. اس نے ڈرتے ڈرتے پلٹ کر دیکھا تو سامنے زارون خان کھڑا تھا. جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا تھا. اس کی آنکھوں میں سرد اور خطرناک چمک تھی. وہ چیخنے ہی لگی تھی مگر اگلے ہی لمحے زارون نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا. خوف کے مارے اس کی آنکھیں ابل آئی تھیں. وہ اس کو دیکھتے ہوئے نہایت سرد لہجے میں بولا خاموش احمق لڑکی. وہ سرگوشی نما آواز میں بولا. اس کی آنکھوں میں غصہ اور زہر گھلا ہوا تھا. وہ اس کو دیکھتے ہوئے زہریلے لہجے میں بولا میں نے کہا تھا نا نکاح تم سے ہی کروں گا ہر قیمت پر. تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا لیکن رخصتی کیے بغیر تمہاری ذات کو رونتا بھی رہوں گا. آج تمہیں ایک ٹریلر ملے گا اور پھر ہر رات تمہیں ایک پوری فلم دیا کروں گا. اس کے لہجے میں صفاقی تھی. وہ خوف سے کانپ رہی تھی. آنکھوں سے آنسو بے قابو ہو کر بہہ نکلے تھے. وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا ہاتھ ہٹا رہا ہے آواز بلند کرنے کی جرت کی تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. یہاں رہنے والے مکین مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں. میری کسی بھی بات پر ایمان لے آئیں گے لیکن تمہارے لیے اگلی بار مجھ جیسا درندہ قابو کرنا مشکل ہو جائے گا. یہ کہتے ہی اس نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا دیا تھا. وہ یکدم اس کے قدموں میں گر گئی اور دونوں ہاتھ جوڑ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے لرزتی آواز میں بولی پلیز خان ایسا مت کریں. میں نے کچھ نہیں کیا. میں بے قصور ہوں. آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے. جو بھی کچھ ہوا وہ سب میری ماں نے کیا تھا. میرا اس میں کیا قصور. میں تو کبھی ان سے ملی بھی نہیں. اس واقعے کے بعد ہم میں سے کسی نے ایک نے بھی ان کی شکل نہیں دیکھی. وہ کتنی بار مجھ سے ملنے کے لیے آئی لیکن میں نہیں ملی اور نہ ہی ملنا چاہتی ہوں. آپ جو کہیں گے میں ویسا کروں گی مگر پلیز خان میری ذات کو مت رو دیے. اس کی آواز بھیگ چکی تھی. میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں. آپ اچھی طرح جانتے ہیں. پھر آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں. محبت کی اتنی بڑی سزا نہیں دیں خان. زارو نے نیچے جھک کر اس کا چہرہ اوپر کیا. اس کی آنکھوں میں سختی تھی مگر لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ جس میں تلخی چھپی تھی. وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا تم اس عورت سے ملو یا نہ ملو سزا تمہیں ہر قیمت پر ملے گی کیونکہ تم اس عورت کی بیٹی ہو جس نے میرا پورا خاندان تباہ کیا تھا. اس رات کے لیے میں نے برسوں انتظار کیا ہے. آج میرا انتقام پورا ہوگا. وہ ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے بول رہا تھا. پہلے اس نے ہمارا خاندان برباد کیا اب میں اس کی بیٹی کو تباہ کروں گا. تم بے قصور ہو یا قصوروار یہ میرے لیے اہم نہیں. تمہاری ماں تمہارے لیے ہر پل تڑپتی ہے اور جب اسے پتا چلے گا کہ تم خوش نہیں ہو تم ہر رات روتی ہو تب اسے احساس ہوگا کہ اس نے ماضی میں ہم سے کیا چھینا تھا اور اب میں اسے کیا لوٹا رہا ہوں. وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. خدا آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا خان اگر آپ نے میرے ساتھ کچھ بھی غلط کیا. اس کے الفاظ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے مگر دل کی گہرائیوں سے نکلے تھے. زارو نے لمحہ بھر اسے غور سے دیکھا جیسے اس کے خوف اور درد کو اندر تک پڑ رہا ہو. پھر دھیرے سے اس کے قریب آ کر بولا میں کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرتا. قدرت ان کے ساتھ خود غلط کرتی ہے اور تم اب میری زندگی میں ہو. میرا دل جو چاہے گا وہ کروں گا. مجھے روکنے والا کوئی نہیں ہے اور جس نے بھی مجھے روکنے کی کوشش کی وہ تمہاری بربادی کا خود مختار ہوگا. یہ کہتے ہی وہ اسے بستر پر دھکیل چکا تھا. کمرے کی نیم تاریک فضا میں ایک عجیب سا سکوت پھیلا ہوا تھا. کھڑکی سے آتی مدھم روشنی نے دیواروں پر نرم ساکس بکھیر رکھا تھا.
وہ بستر کے کنارے بیٹھا اسے تک رہا تھا جیسے اس کے وجود کی ہر جنبش کو اپنی آنکھوں میں قید کر لینا چاہتا ہو۔ وہ گھبراہٹ سے چادر کو اور مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹ گئی تھی۔ رک جائیے پلیز، اس کی لرزتی آواز میں التجا تھی، مگر آنکھوں میں وہ لرزاں احساس جھلک رہا تھا جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ قریب آیا اور بے اختیار اس پر جھک گیا تھا اور اپنے لبوں کی نرمی اس کے رخسار پر بکھیرنا شروع کر دی تھی۔ اس لمس نے اس کے سارے وجود کو بے اختیار سا کر دیا تھا۔ تمہارا اور میرا رشتہ صرف لفظوں کا نہیں ہے توبہ، یہ میرا حق ہے اور تمہاری حقیقت بھی، وہ دھیرے سے بولا، اور آج میں تمہیں محسوس کرواؤں گا ہر قیمت پر۔ وہ تھمی، سمٹی، مگر رک نہیں سکی۔ اس کے دل کی دیواریں ٹوٹتی جا رہی تھیں، آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے تھے، مگر اس بار مزاحمت کمزور پڑ گئی تھی۔ اس نے چادر کے اوپر سے اس کے لرزتے ہاتھ تھام لیے تھے اور اپنی قربت کی شدت سے اسے یقین دلانا شروع کر دیا تھا کہ وہ اس کی ہو چکی ہے۔ وقت ٹھہر سا گیا، دھڑکنوں کی آوازیں کمرے کی خاموشی میں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، اس کو روک رہی تھی، لیکن وہ نہیں رکا تھا۔ اپنا آپ اس پر ظاہر کر کے وہ خود کو وقت کا فرعون مان رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ زندگی اسے کتنا بڑا انعام دینے والی ہے۔ پوری رات وہ اس پر حاوی رہا تھا، فجر سے پہلے اسے تکلیف میں چھوڑ کر چلا گیا تھا، جبکہ وہ روتی رہ گئی تھی۔ کمرے کی کھڑکی کے پردے ہوا کے ہلکے جھونکوں سے ذرا ذرا سا سرک رہے تھے۔ سورج کی کرنیں نیم تاریک کمرے میں داخل ہو کر فرش پر بکھر رہی تھیں۔ کمرے میں پھولوں کی خوشبو مدھم سی باقی تھی، لیکن اس خوشبو میں اب گھٹن اور بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بستر پر ابھی تک لیٹی تھی، چہرہ تھکن سے زرد اور آنکھیں روتے روتے سوجی ہوئی تھی۔ رات بھر کی اذیت نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ کمرے کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا کہ اچانک کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ صدیقہ بیگم اندر داخل ہوئی، سفید دوپٹے سے ڈھکا سر، جھریوں بھرا چہرہ اور آنکھوں میں اپنی پوتی کے لیے فکر نمایاں۔ وہ آہستگی سے اس کے قریب آئیں اور بستر کے کنارے بیٹھتے ہوئے نرم ہاتھوں سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگیں۔ کیا ہوا میری لاڈو کو؟ ابھی تک جاگی کیوں نہیں؟ ان کی آواز میں پیار بھی تھا اور پریشانی بھی۔ تمہارے سسرال والے آئے ہوئے ہیں بیٹا، اٹھو جا کے سلام کرو۔ کب سے تمہیں یاد کر رہی ہے سریا؟ وہ تو کمرے میں آنا چاہتی تھی، لیکن میں نے روک دیا کہ پتہ نہیں کس حال میں سو رہی ہوگی تم۔ وہ مندی مندی آنکھیں کھولتے ہوئے جاگ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی لالی دیکھ کر صدیقہ بیگم ٹھٹکی۔ یا خدا، میری بچی کی آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہیں؟ وہ فوراً اس کا چہرہ اپنے قریب کرتے ہوئے بولی، توبہ، تم ساری رات سوئی نہیں تھی کیا؟ ایسا لگ رہا ہے کہ تم ساری رات جاگی ہو یا پھر روتی رہی ہو۔ کچھ ہوا ہے چندا؟ بولو مجھے۔ وہ گھبرا کر نیم بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی، بال بکھرے ہوئے تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کیا وقت ہو رہا ہے دادی؟ اس کا لہجہ بکھلایا ہوا تھا، جیسے کچھ چھپانا چاہتی ہو۔ جو رات اس کے ساتھ ہوا تھا وہ ان کو نہیں بتانا چاہتی تھی۔ اس کی نظر میں وہ غلط تھا۔ اس کی دادی اس پر بہت بھروسہ کرتی تھی اور وہ اپنی دادی کا بھروسہ کسی قیمت پر توڑنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے اپنے اندر کے تمام زخم چھپا گئی تھی۔ صدیقہ بیگم نے گھڑی کی طرف دیکھا اور پھر اس کو دیکھتے ہوئے بولی، دوپہر کے 12 بج رہے ہیں، تمہاری ساس اور نند آئی ہوئی ہیں، کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ 2 بار تو ملازمہ کو بھیج چکی ہیں چندا، مگر تم ہو کے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتی۔ بری بات ہوتی ہے، بڑے بزرگ ان حرکتوں سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ خیر تمہاری وہ پھپھو ہے، مگر اب ساس کے رتبے پر فائز ہو گئی ہے، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تم اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ تاکہ وہ کوئی شکایت نہ کرے۔ یہ سنتے ہی وہ فوراً گھبرا کر بولی، خان تو نہیں آئے نا؟ رات کے خیال سے اس کی جان حلق میں اٹک گئی تھی۔ صدیقہ بیگم نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ ارے بیٹا، اس بات سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ شوہر ہے وہ تمہارا، وہ تو اب ہر روز آئے گا، تم پر حق رکھتا ہے، محرم ہے تمہارا۔ وہ نظر جھکا کر دبے لہجے میں بولی، شوہر نہیں ہے دادو، وہ جلاد ہے۔ آپ نے ان کی آنکھیں دیکھی ہیں، کتنی لال رہتی ہیں، اور ان آنکھوں میں میرے لیے کتنا غصہ ہوتا ہے۔ آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے دادو، میرا نکاح ان سے کروا کر۔ آپ دیکھنا، ایک روز آپ پچھتائیں گی۔ اس کا لہجہ گلوگیر ہو گیا تھا۔ رات کا ایک ایک منظر ابھی بھی اس کی آنکھوں میں کسی فلم کی مانند چل رہا تھا۔ وہ کتنا بھی چھپانے کی کوشش کرتی، اس کے چہرے سے سب ظاہر ہو رہا تھا کہ رات بھر وہ کس اذیت کا شکار رہی ہے۔ صدیقہ بیگم کے لبوں پر ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے محبت سے بولی، پاگل مت بنو، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے۔ اسی نے تو مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں اپنی پوتی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دوں، اور خیر سے پپو کا بیٹا ہے تمہارا، کوئی غیر تھوڑی ہے۔ چلو اب، وہ لوگ کب سے انتظار کرتے ہیں،
تمہارا بری بات ہوتی ہے، اس طرح بڑوں کو انتظار نہیں کروایا جاتا۔ سریا بھی کیا سوچ رہی ہوگی، ماں کو لینے کے لیے بھیجا تھا۔ میں بھی یہیں بیٹھ گئی۔ اس نے سر ہلایا اور آہستہ سے بولی، جی دادو۔ وہ بستر سے اترنے لگی مگر اس کے قدموں میں لرزش تھی۔ چلتے ہوئے اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ صاف دکھائی دیتی تھی۔ صدیقہ بیگم نے فکر مندی سے اسے دیکھا اور فوراً بول اٹھی، یہ کیا، تم چل کس طرح رہی ہو لاڈو؟ ان کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ دماغ میں کئی طرح کے سوالات آئے تھے۔ وہ ایک دم چونکی، خوف کے مارے جیسے پسینے میں بھیگ گئی ہو۔ گھبرا کر فوراً سر نفی میں ہلایا، نہیں دادو کچھ نہیں، اور تیزی سے اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی تھی کہ لفظوں میں بیان کرنا مشکل تھا۔ وہ ابھی رات کی حقیقت کسی پر عیاں نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ اس کے نزدیک وہ عمل رخصتی کے بعد ہی بہتر تھا، لیکن اب وہ مجبور ہو چکی تھی۔ اس کی چال میں اب جلد بازی آ گئی تھی مگر لرزتے ہوئے، جیسے زمین بھی اس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی ہو۔ دروازہ بند کرتے ہی وہ اندر جا کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اپنی سرخ آنکھوں اور زرد چہرے کو دیکھ کر ایک لمحے کو خود پر قابو نہ رکھ سکی اور پھر دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھام کر آہستگی سے رونے لگی۔ باہر صدیقہ بیگم دروازے کے پاس کھڑی سوچ میں ڈوبی تھی۔ یا خدا، یہ بچی اتنی سہمی کیوں ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑائیں۔ ان کے دل میں سوالات ابھرنے لگے تھے مگر جواب ابھی دھند میں چھپے تھے۔ کمرے میں گھڑی کی سوئیاں 12 بجنے کے بعد بھی آگے بڑھ رہی تھیں، لیکن اس لڑکی کی زندگی کا وقت جیسے وہیں ٹھہر گیا تھا۔ باہر ساس اور نند اس کا انتظار کر رہی تھیں اور اندر وہ اپنے خوف اور تھکن میں قید تھی۔ کمرے کی فضا ایک بار پھر بوجھل ہو گئی تھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ دفتر کے کمرے میں خاموشی اور سنجیدگی کا ماحول چھایا ہوا تھا۔ بڑے شیشے کی کھڑکی سے دھوپ اندر آ رہی تھی۔ میز پر فائلوں کا ڈھیر اور ایک طرف کافی کا مگ رکھا ہوا تھا۔ زارون خان اپنے کیبن میں لیپ ٹاپ پر جھکا ہوا تیزی سے ٹائپ کر رہا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے اس کی ماں سریا بیگم داخل ہو رہی تھی۔ ماں کو دفتر میں دیکھ کر ان کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ آ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی اور شفقت بھرے لہجے میں بولی، صبح ملاقات کیے بغیر دفتر آ گئے؟ ماں سے زیادہ عزیز ہو گیا کاروبار؟ اتنی بھی کون سی ایمرجنسی لگی تھی جو تم ایک دفعہ کمرے میں جھانکنے بھی نہیں آئے؟ حالانکہ میں نے تمہیں 1000 مرتبہ سمجھایا ہے، مجھے ایک دفعہ اپنا چہرہ دکھا دیا کرو۔ زارو نے فوراً لیپ ٹاپ بند کیا اور نرم انداز میں بولا، آپ سے عزیز نہ پہلے کچھ تھا اور نہ آج کچھ ہے امی، بس کام کا تھوڑا دباؤ تھا اس لیے جلدی آ گیا۔ رات کو آپ سے ملنے کا ارادہ تھا، بس ابھی نکاح کی وجہ سے کچھ چھٹیاں بھی ہو گئی تھیں، سب چیزیں سنبھال رہا تھا۔ سریا بیگم ذرا شکوے بھرے انداز میں بولی، ہاں ساری ذمہ داریاں تم پر ہی تو ہیں، ذرا خیال نہیں ہے تمہیں میرا، پورا دن تمہارے انتظار میں بیٹھی رہتی ہوں، لیکن لڑکے کو فرصت ہی نہیں ماں کے لیے۔ رات کو بھی تمہارا انتظار کیا، صبح بھی کیا، اسی لیے آج میں خود دفتر چلی آئی۔ نواب زادے تو اب اپنی شکل دکھانے کے روادار بھی نہیں رہے، ہمیں خود ہی ان کے آفس جانا پڑے گا حال احوال دریافت کرنے۔ اب یہ نوبت آ گئی ہے۔ زارو نے ان کی بات سن کر گہرا سانس لیا اور مسکراتے ہوئے بولا، چھوڑے نا امی، ویسے آپ نے بہت اچھا کیا یہاں آ کر، مجھے آپ سے بہت کام تھے، آپ سے کچھ فائلوں پر دستخط بھی لینے تھے۔ بزنس زارون ہی سنبھالتا تھا لیکن نام اس نے اپنی ماں کے ہی رکھا تھا۔ آپ کافی لیں گی یا چائے؟ وہ انٹرکام اٹھانے ہی والا تھا کہ سریا بیگم نے فوراً ہاتھ سے اشارہ کیا، ابھی کچھ نہیں، مجھے تم سے بات کرنی ہے، پہلے تم سے بات کر کے اپنا دل ہلکا کر لوں، پھر تمہارے ساتھ کھانا بھی کھاؤں گی۔ زارو نے انٹرکام واپس رکھا اور ماں کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، جی بولیں، کیا بات کرنی ہے؟ سب خیریت ہے؟ آپ کافی پریشان لگ رہی ہیں مجھے۔ چند لمحے وہ خاموش رہی جیسے الفاظ چن رہی ہوں، پھر آہستہ آہستہ گویا ہوئی، زارون تم ماضی کو بھول کیوں نہیں چاہتے؟ ماضی کو سینے سے لگا کر کب تک جیو گے؟ میں نے سب فراموش کر دیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ میں آج تمہارے اور سمرین کے ساتھ خوش ہوں۔ اب تو ہماری فیملی میں توبہ بھی شامل ہو گئی ہے، تو کیوں سب کچھ بھول کر ایک نئی زندگی اس بچی کے ساتھ شروع نہیں کرتے؟ تمہاری نانو بہت پریشان ہے اور میں بھی بہت پریشان ہوں۔ اگر تم اسی طرح ماضی کو اپنے سینے سے لگا کر رکھو گی تو ساری زندگی اس بے بنیاد آگ میں جھلستے رہو گے جس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ جو لوگ ماضی میں جیتے ہیں وہ کبھی خوش نہیں رہ پاتے۔ میری جان، کچھ تو خیال کرو۔ زارون کی آنکھوں میں سختی اتر آئی۔ وہ کرسی سے ذرا پیچھے ہوا اور سرد لہجے میں بولا، اگر آپ اپنی بھتیجی کی طرفداری کے لیے بیٹھی ہیں تو بہتر ہے آپ چلی جائیں، کیونکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں پرانا سب بھول کر
نئی شروعات کروں. جو میں نے گنوایا تھا میں مر کر بھی بھول نہیں سکتا. ثریا بیگم اس کے لہجے کی تلخی کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی, تم کیوں اس طرح کرتے ہو؟ جو بھی ہوا ماضی میں وہ اس کی ماں کی کارستانی تھی. اس بیچاری بچی کا کیا قصور؟ وہ تم سے اتنا ڈرتی ہے کہ تمہارے نام پر کانپنا شروع ہو جاتی ہے. تمہیں پتہ بھی ہے کل کیا ہوا؟ ابھی وہ مزید کچھ کہتی ہیں کہ زارون نے فوراً ان کی بات کاٹ دی. اس کی آواز بھاری اور سخت ہے. مجھے اس لڑکی کے بارے میں اور اس کی قصے کہانیوں کے بارے میں کچھ نہیں سننا اور نہ ہی دلچسپی ہے. اس کی ماں نے میرا خاندان برباد کیا تھا, آپ کو بے تحاشا رلایا تھا. جب اس عورت کی وجہ سے ہمارا باپ ہمیں چھوڑ کر گیا تھا تب سمرین کی عمر 2.5 سال تھی اور میں صرف 7 سال کا تھا. امی, وہ وقت میں بھول نہیں سکتا. جتنی تکلیفیں اٹھا کر ہم نے آج یہ مقام حاصل کیا, ان تکلیفوں کو میں کبھی نہیں بھول سکتا. ثریا بیگم کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے. وہ ہاتھ جوڑ کر بھرائی ہوئی آواز میں بولی, میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں تب بھی نہیں زارون. وہ میری بھتیجی ہے, میں اس کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی. زارون نے نظریں پھیر لیں. اس کی سانس بھاری ہو گئی تھی, چہرے پر کرب کے آثار تھے مگر لہجہ بدستور سخت تھا. تب بھی نہیں امی, اس عورت کی غلطیوں کی سزا اس کی بیٹی کو ہر قیمت پر ملے گی, چاہے کچھ بھی ہو جائے. اور آپ بھی اس معاملے میں مت آئیں. میں نے نکاح سے پہلے ہی آپ سے کہہ دیا تھا. بس اب یہ بات ختم ہے. کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا. ثریا بیگم نے ٹھنڈی آہ بھری اور نظریں جھکا لی. ان کے دل میں درد کی ایک لہر دوڑ گئی تھی. بیٹے کی آنکھوں میں جمی نفرت دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ زخم کو بھرنا شاید ناممکن ہے. باہر شور و غل تھا. دفتر کے ملازم مصروف تھے لیکن اس کیبن کے اندر ایک ماں اور بیٹے کے درمیان دیوار مزید اونچی ہو گئی تھی. کمرے میں نیم اندھیرا پھیلا ہوا تھا. ٹیبل لیمپ کی زرد روشنی میں وہ بیڈ کے کونے پر بیٹھی تھی. ہاتھ میں ناول کھولا ہوا تھا مگر نظر لفظوں پر جمی نہیں تھی. دل اور دماغ الجھے ہوئے تھے. ہر صفحہ پڑھتے ہوئے بھی خیال بار بار پچھلی رات اور دن کی باتوں پر جا رہا تھا. باہر سے برآمدے کی ہلکی سی چرچراہٹ سنائی دی اور پھر اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا. وہ چونک کر سیدھی ہو گئی. آنکھوں میں خوف کی جھلک تھی. سامنے زارون داخل ہو رہا تھا. اس کی چال میں ایک سختی اور غصے کی تپش نمایاں تھی. اس نے ہاتھ سے دروازہ بند کیا اور سرد لہجے میں بولا, آواز نہیں آنی چاہیے تمہاری. وہ اکلاتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی. میں الفاظ اس کے گلے میں اٹک گئے تھے. زارون نے نظریں اس پر گاڑ دیں. کیا بولا ہے تم نے میری ماں سے؟ کل سے وہ مجھے دفتر میں بیٹھ کر تمہارے لیے لیکچر دے رہی تھی. وہ سہمی ہوئی آواز میں بولی, خان, میں نے پپو سے کچھ نہیں کہا اور میں ان سے کیوں کچھ کہوں گی. زارون دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا اس کے قریب آ رہا تھا. کمرے میں اس کے جوتوں کی چاپ اور توبہ کی تیز ہوتی دھڑکن کے سوا کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا. وہ اس کے بالکل سامنے آ کر رک گیا. تو پھر تمہاری پپو مجھے کیوں سنا رہی ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ظلم کر رہا ہوں؟ آخر ایسا کیا کر دیا میں نے تمہارے ساتھ جو تم خوف کے مارے کانپنے لگتی ہو میرے نام پر؟ وہ سر جھکا کر بمشکل بولی, آپ نے میری عزت مجھ سے چھین لی اور آپ پوچھ رہے ہیں آپ نے کیا کیا؟ اس کے الفاظ زارون کے دل میں چبھ گئے تھے مگر اس کے چہرے پر سختی اور بڑھ گئی تھی. اچانک اس نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھاما اور زور سے دیوار سے لگا دیا. کمرے میں ایک دبی ہوئی چیخ گونجی. زارون قریب آ کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرد آواز میں بولا, جانتی ہو عزت لوٹنا کسے کہتے ہیں؟ صبح اٹھتی تو تمہارے چہرے پر نیل کے نشان ہوتے, گردن پر دانتوں کے نشان ہوتے اور تم اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہتی. اس کو کہتے ہیں عزت لوٹنا. میں نے تو صرف اپنا حق لیا تھا جو تم پر واجب ہے. اس میں کون سی غلط بات ہے؟ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی اور لہجے میں صفا کی. وہ دیوار کے ساتھ لگی لرز رہی تھی. آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. آپ بہت ظالم انسان ہیں خان. آپ میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ کسی اور کی غلطی کی سزا مجھے دے رہے ہیں. میرا رب آپ کو معاف نہیں کرے گا. زارون کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری تھی. وہ قریب ہو کر بولا, ہاں, رب تو صرف تمہارا ہے نا, میرا تو وہ کچھ لگتا ہی نہیں ہے جو تم اتنی آسانی سے بول رہی ہو. وہ سسکتے ہوئے بولی, ایسا مت کہیں خان, رب سب کا ہے, آپ کا بھی. آپ چاہیں تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. زارون نے اس کی بات کاٹ دی. میری زندگی میں کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا. ماضی نے مجھے جلایا ہے, اب میں جلاؤں گا تمہیں, تمہاری ماں کو, تمہاری ہر خوشی کو. وہ دیوار کے ساتھ سمٹی کھڑی تھی. اس نے جھٹکے سے اس کو بستر پر دھکیلا تھا. کمرے میں ہلکی روشنی جل رہی تھی. ہوا جیسے رکی ہوئی تھی. آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا. اس کی قدموں کی چاپ نے ہی توبہ کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب کر دی تھی. وہ سہمی سی سمٹ گئی. آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی. پلیز میرے قریب نہیں آئیے. اس کی آواز لرزتی ہوئی نکل رہی تھی جیسے ہر لفظ کے ساتھ دل ٹوٹ رہا ہو. آنکھوں کے گوشوں سے آنسو بہنے لگے ہوں مگر وہ رکا نہیں.
دھیرے سے اس نے جھک کر اپنے لبوں کی نرمی اس کے رخسار پر بکھیر دی۔ یہ لمس اس کے لیے اجنبی بھی تھا اور خوفناک بھی۔ وہ تڑپی چہرہ موڑنے لگی لیکن اس کے مضبوط ہاتھوں نے اس کے لرزتے وجود کو تھام لیا۔ تم میری ہو، صرف میری۔ اس کی آواز میں وہی ٹھہری ہوئی شدت تھی جو انکار برداشت نہیں کرتی۔ اب میرا حق ہے کہ تم پر اپنی چھاپ چھوڑ دوں تاکہ تم جان سکو تمہارا سب کچھ میں ہوں۔ طوبا نے روکتے روکتے رونا شروع کر دیا تھا۔ آنسو اس کے رخساروں پر بہتے گئے مگر اس کے لبوں کی گرمی، اس کے لمس کی شدت نے ان سب کو جذب کر لیا تھا۔ وہ سمٹتی گئی مگر وہ اپنی گرفت میں اور مضبوط کرتا گیا تھا۔ اس نے اپنی چاہت کی طاقت سے یہ باور کرا دیا تھا کہ اب کوئی اور درمیان میں نہیں، کوئی اور نہیں جو اس کے دل پر اپنی مہر ثبت کرے۔ وہ لمحہ سخت بھی تھا اور فیصلہ کن بھی۔ اس کی ضد، اس کی خواہش اور اس کا غرور سب اس پر آشکار ہو گئے تھے۔ کمرے میں سکوت چھا گیا تھا۔ صرف دھڑکنوں کی آواز باقی تھی اور ایک حقیقت کہ اب وہ صرف اس کی ہے۔ 20 دن بعد کینٹین کے شور شرابے میں طلبہ کے کہکے، ٹرے ٹکرانے کی آوازیں اور چائے کے کپوں کی کھنک گونج رہی تھی مگر وہ ایک کونے کی میز پر بیٹھی جیسے سب کچھ سن ہی نہیں رہی تھی۔ اس کے سامنے رکھی چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی اور نظر کہیں خلا میں اٹکی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے اور چہرے کی زردی صاف بتا رہی تھی کہ وہ اندر سے کس قدر بوجھل ہے۔ اسی دوران رامین ہنستے مسکراتے قدموں کے ساتھ اس کے پاس آئی اور کندھے پر زور سے ہاتھ مارا۔ میڈم صاحبہ کہاں گم ہو؟ 2 کلاسیں تم نے مس کر دی ہیں اور یہاں بیٹھی ہو، اور یونیورسٹی بھی تم آج پورے 25 دن بعد آئی ہو۔ کچھ ہوش ہے تمہیں پڑھائی کا یا نہیں؟ وہ چونکی، پھر آہستہ سے سر جھکا کر بولی، اگر پڑھائی کا ہوش نہ ہوتا تو کبھی آتی ہی نہیں، بلکہ کمرے میں بند ہو کر رہ جاتے۔ رامین نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ نکاح ہوا ہے، کوئی سزا تو نہیں ملی؟ تم نے خود کو ایسے قید کر لیا جیسے زندگی ختم ہو گئی ہو۔ تم اپنے آپ کو اتنی تکلیف کیوں دیتی ہو؟ وہ چپ رہی، آنکھوں میں نمی ابھرنے لگی تھی۔ وہ پھر آہستہ آواز میں بولی، جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ میں کسی کو نہیں بتا سکتی۔ میری زندگی ایک کھیل بن چکی ہے۔ رامین فوراً جھک کر اس کے قریب ہوئی۔ میں دوست ہوں تمہاری، آخر ایسا کیا ہو رہا ہے؟ تھوڑا بہت تو شیئر کرو۔ چند لمحے وہ خاموش رہی، ہاتھوں کی انگلیاں ٹوٹنے مروڑنے لگی۔ پھر نظریں اٹھا کر رامین کو دیکھا اور لرزتی آواز میں بولی، میرے شوہر، وہ مجھ سے اپنا حق لے لیتے ہیں، لیکن وہ حق نہیں، اذیت ہے۔ ہر رات مجھے تکلیف دینے کے لیے آتے ہیں۔ مجھے بہت درد ہوتا ہے رامین، میں برداشت نہیں کر پا رہی۔ وہ جان بوجھ کر مجھے اذیت دیتے ہیں۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ کسی کو ان باتوں کا علم ہی نہیں، اور آج بھی بہت درد تھا مگر کیا کرتی، یونیورسٹی تو آنا ہی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ رامین نے فوراً اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم یہ سب کسی کو بتاتی کیوں نہیں؟ اپنی پھپھو سے شیئر کرو یا دادوں سے۔ اگر ایسے برداشت کرتی رہو گی تو وہ انسان تمہیں مزید اذیت دے گا۔ وہ سر جھکا کر دھیرے سے بولی، کوئی میری بات پر یقین نہیں کرے گا کیونکہ وہ سب کے سامنے نہیں آتے، چھپ کر آتے ہیں، اور اگر میں نے کچھ کہا تو الٹا الزام مجھ پر ہی آ جائے گا، اسی لیے جو ہو رہا ہے وہ مجھے برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ کہتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آنکھوں سے بہتے آنسو کمرے کی روشنی میں چمکنے لگے تھے۔ رامین نے اس کے ہاتھ تھام لیے، مگر یہ سب تمہارے ساتھ ہو کیوں رہا ہے؟ وہ کس بات کا بدلہ لے رہا ہے؟ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش رہی، پھر جیسے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے سر جھکائے بولی، جوانی میں میری ماں نے میری پھپھو کے شوہر کو اپنے جال میں پھنسایا تھا اور ان کے ساتھ بھاگ گئی، لیکن کار ایکسیڈنٹ میں پھپھا کا انتقال ہو گیا۔ امی واپس آ گئی مگر بابا نے انہیں طلاق دے دی اور گھر سے نکال دیا۔ دونوں بہن بھائی برباد ہو گئے تھے۔ بابا تو پاکستان چھوڑ کر انگلینڈ چلے گئے، لیکن پھپھو اپنے بچوں کے ساتھ تنہا رہ گئی۔ اس وقت خان 7 سال کے تھے۔ اس دن سے ان کے دل میں میری ماں کے لیے نفرت بیٹھ گئی تھی، اور وہ نفرت اب میرے لیے پروان چڑھ چکی ہے، اسی لیے وہ میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ رامین کی آنکھوں میں دکھ اتر آیا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور دکھی لہجے میں بولی، بہت افسوس کی بات ہے، جو گناہ کرتا ہے وہ تو آزاد پھر رہا ہے، اور آج کل بے گناہوں کو سزا ملتی ہے۔ دونوں خاموش ہو گئی تھیں۔ کینٹین کے شور کے باوجود ان کے درمیان سکوت چھا گیا تھا۔ ایک ہی آنکھوں میں دکھ کی نمی تھی اور دوسرے کے دل میں بے بسی کی آگ۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم پائی ہے نہ کبھی تھم سکے گی۔ 1 مہینے بعد کمرے میں مدھم روشنی جل رہی تھی۔ کھڑکی کے پردے نیمواں تھے اور ہلکی ہوا کے ساتھ کپڑے سرسراتے ہوئے کسی بوجھل خاموشی کو مزید گہرا کر رہے تھے۔ بستر پر لیٹی وہ پسینے سے شرابور تھی، چہرہ زرد اور ہونٹوں پر خشکی صاف جھلک رہی تھی۔ 2 دن سے تیز بخار نے اس کی حالت نڈھال کر دی تھی۔ جسم اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ سیدھا لیٹنا بھی دشوار محسوس ہوتا تھا۔ دن بھر مہمان آتے رہے تھے۔ پھپھو اور ان کی بیٹی خیر خیریت دریافت کر کے جا چکی تھی۔ صرف اس کا شوہر ہی رہتا تھا جس کا انتظار اس کو بالکل نہیں تھا۔ لیکن چند لمحے بعد کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور زارون اندر داخل ہوا۔
جیسے ہی اس کی نظر اس پر گئی وہ تڑپ کر تکلیف سے بولی، پلیز میرے قریب مت آئیے گا، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، مجھے بہت درد ہے۔ اس کا لہجہ کپکپا رہا تھا اور آنکھوں میں خوف صاف جھلک رہا تھا۔ اس کی یادداشت میں وہ سب راتیں تازہ ہو گئی تھیں جب وہ اس کی وحشت بھری شدت کا شکار بنی تھی۔ زارون کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر کرخت آواز میں بولا، اتنا بھی ظالم نہیں ہوں کہ اس حال میں قریب آؤں گا۔ ڈاکٹر آ رہی ہیں چیک اپ کے لیے، زیادہ تماشے نہیں کرو۔ وہ خاموش ہو گئی، جسم میں سکت باقی نہیں تھی کہ مزید کچھ بولتی۔ زارون آ کر بستر کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ دونوں کے درمیان خاموشی پھیل گئی تھی جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اس نے پیٹھ موڑ لی تھی اور کرسی پر جھک کر بیٹھا رہا۔ 15 منٹ بعد کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ زارون اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ صدیقہ بیگم، ثریا بیگم، سمرین اور ڈاکٹر شبانہ ایک ساتھ داخل ہوئی۔ ڈاکٹر نے کمرے میں قدم رکھتے ہی زارون کو سلام کیا اور بغیر وقت ضائع کیے سیدھا مریضہ کی طرف بڑھی۔ انہوں نے نرم لہجے میں چند سوال کیے۔ کب سے بخار ہے؟ کچھ کھایا ہے؟ کمزوری زیادہ تو نہیں لگ رہی؟ وہ بمشکل ہونٹ ہلا کر جواب دے رہی تھی۔ آواز اتنی مدھم تھی کہ ڈاکٹر کو جھک کر سننا پڑ رہا تھا۔ اس دوران باقی سب خاموش کھڑے تھے۔ پھر ڈاکٹر نے سب کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں بولی، آپ سب برائے کرم باہر جائیں، مجھے ان کا مکمل چیک اپ کرنا ہے۔ ثریا بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اور سمرین آہستہ سے باہر نکل گئیں۔ زارون نے ایک لمحہ رک کر طوبہ کی طرف دیکھا اور پھر وہ بھی باہر آ گیا۔ چند لمحے بعد کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا۔ ڈاکٹر شبانہ باہر آئیں، ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ زارون فوراً ان کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر سب خیریت ہے نا؟ ڈاکٹر سنجیدہ لہجے میں بولی، جی خیریت ہے، بہت مبارک ہو، آپ باپ بننے والے ہیں۔ یہ سنتے ہی زارون چند لمحے کے لیے جیسے زمین میں دھنس گیا تھا۔ اس کے پیچھے کھڑی ثریا بیگم اور سمرین کے چہرے پر بھی حیرت اور سکتے کے آثار تھے۔ ڈاکٹر شبانہ نے بات جاری رکھی، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، آپ کی بیوی بہت زیادہ کمزور ہے، ان کی صحت اچھی نہیں ہے۔ اگر آپ نے ان کا خاص خیال نہیں رکھا، انہیں بہترین خوراک اور مکمل سکون نہیں دیا تو ڈیلیوری کے وقت نہ صرف انہیں بلکہ بچے کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ فضا میں ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ سب جیسے اپنی جگہ جم سے گئے تھے۔ ثریا بیگم نے بے یقینی سے زارون کو دیکھا۔ سمرین نے لب بھینچ لیے۔ زارون کے چہرے پر الجھن، شرمندگی اور حیرت کی ملی جلی کیفیت تھی۔ ڈاکٹر شبانہ دوبارہ بولی، میں اپنی طرف سے ضروری دوائیں لکھ دیتی ہوں، لیکن اصل علاج آرام اور اچھی خوراک ہے، یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ کہتے ہی ڈاکٹر شبانہ نے بیگ اٹھایا اور سلام کر کے چلی گئی۔ ان کے قدموں کی چاپ مدھم ہوتی گئی، مگر کمرے میں موجود سب افراد پر ان کے الفاظ کا بوجھ ابھی تک پوری شدت سے قائم تھا، جیسے کسی نے سب کو جھنجھوڑ دیا ہو۔ ثریا بیگم کرسی پر ڈھیر ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ یا خدا، یہ کیسا امتحان ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑائیں۔ سمرین نے زارون کی طرف دیکھا مگر کچھ بول نہیں سکی، جبکہ زارون خود پترائی آنکھوں سے خلا میں گھو رہا تھا، جیسے اچانک اس کی دنیا کا نقشہ بدل گیا ہو۔ سب سے پہلے ہوش صدیقہ بیگم کو آیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں غصے کی لالی اتر آئی تھی۔ وہ بلند آواز میں بولی، یہ سب کیا تماشا ہے زارون؟ یہ ڈاکٹر کیا بول کر گئی ہے؟ تمہاری بیوی حاملہ ہے؟ یہ سب کب ہوا؟ ان کی آواز میں غصے کے ساتھ ساتھ صدمہ بھی تھا۔ لمحہ بھر کو فضا رک سی گئی۔ اس سے پہلے کہ زارون کچھ کہتا، ثریا بیگم بول اٹھی، نہیں اماں، میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا، ابھی تو رخصتی ہی نہیں ہوئی، یہ سب کچھ کسی اور مسئلے کی وجہ سے ہے۔ آپ کی پوتی نے کچھ نہ کچھ ضرور کیا ہے۔ میرا بیٹا پاک دامن ہے، وہ یہاں آیا ہی نہیں، اس کو تو یہ لڑکی پسند تک نہیں ہے، یہ نکاح تو بدلے کی آگ میں ہوا ہے۔ ان کی بات پر دادی بیگم کے تیور مزید بگڑ گئے۔ چھڑی زمین پر مار کر بولی، یعنی یہ لڑکی کسی اور کے ساتھ منہ کالا کرتی رہی ہے؟ آج میں اسے چھوڑوں گی نہیں، ابھی اسی وقت جا کر پوچھتی ہوں۔ وہ غصے سے کمرے کی طرف بڑھنے والی تھی کہ پیچھے سے زارون کی بھاری اور بلند آواز گونجی، رک جائے نانو، کوئی اندر نہیں جائے گا۔ سب کی نظریں یکدم اس کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا، چہرے پر سنجیدگی اور آواز میں سختی تھی۔ یہ بچہ میرا ہے۔ یہ سنتے پورا ماحول سناٹے میں ڈوب گیا تھا۔ ثریا بیگم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ دادی بیگم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ زارون نے ایک ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کر بولا، میں رخصتی سے پہلے ہی تعلق بنا چکا ہوں اور ہر روز بناتا ہوں جب آپ سب سو جاتے ہیں۔ دادو میں پیچھے سے آتا ہوں، آپ گارڈ سے پوچھ سکتی ہیں۔ اس نے ہاتھ بلند کر کے سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کی جائے گی، نہ ہی اسے ڈانٹا جائے گا۔ ڈاکٹر صاف صاف کہہ گئی ہے کہ ڈیلیوری کے وقت اس کی اور بچے کی جان کو خطرہ ہے، میں کسی بھی قیمت پر رسک نہیں لے سکتا۔ یہ سن کر ثریا بیگم اس کے سامنے آئی، آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ زارون خان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ کو اندازہ ہے آپ نے سب کے سامنے کیا تسلیم کر لیا ہے؟ وہ دھیرے سے ان کی طرف مڑا۔
چہرے پر خرختی اور لہجے میں دو ٹوک فیصلہ تھا۔ ہاں امی، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ کسی غیر مرد سے تعلق بنائے۔ وہ تو مجھ سے نظر ملا کر بھی بات نہیں کرتی۔ میری دسترس میں ہے وہ، میں ہی اس کا شوہر ہوں اور میں ہی اس بچے کا باپ ہوں۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی، صرف دادی بیگم کی بھاری سانسیں سنائی دے رہی تھیں۔ زارو نے گہری سانس لی اور اپنی بات جاری رکھی۔ اور آج کے آج ہی رخصتی ہوگی، وہ میرے ساتھ میرے گھر جائے گی، اور جب ہمارا بچہ پیدا ہوگا تو اس کے بعد ولیمہ ہوگا۔ اس کے آخری الفاظ پتھر کی طرح سب کے دلوں پر گرے تھے۔ دادی بیگم کرسی پر بیٹھ گئی، چھڑی زمین پر لڑک گئی تھی۔ سریا بیگم کانپتے ہوئے بولی، لیکن بیٹا، یہ سب یوں اچانک، خاندان والے کیا کہیں گے؟ لوگ کیا سوچیں گے؟ زارون ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، لوگ کیا سوچیں گے مجھے پرواہ نہیں، آج فیصلہ ہو چکا ہے، وہ اب میرے ساتھ ہی رہے گی اور کسی کو اس پر انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی وہ مڑا اور کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دادی بیگم کے ہونٹ کپکپا رہے تھے، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ ساتھ چھوڑ گئے۔ سریا بیگم بے یقینی سے اپنے بیٹے کی پیٹھ کو دیکھتی رہ گئی۔ سمرین ایک کونے میں کھڑی سب منظر دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے پر بھی حیرت اور صدمے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ فضا میں گہری سنجیدگی چھا گئی تھی، جیسے پورے گھر کو کسی بھاری فیصلے نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو۔ زارون کا فیصلہ سب کے دلوں پر بجلی بن کر گرا تھا، مگر اب واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا تھا۔ کچھ گھنٹے بعد کمرے کی فضا بوجھل اور سنسان تھی۔ کھڑکی کے پردے آدھے کھلے تھے اور سورج کی ہلکی کرنیں کمرے کے فرش پر پھیل رہی تھیں۔ بستر پر نیم دراز طوبہ سر جھکائے بیٹھی تھی، چہرہ زرد، آنکھوں کے گرد سوجن اور جسم کمزوری سے ٹوٹا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں جو بار بار دوپٹے کے کنارے کو مروڑ رہی تھیں۔ چند لمحے بعد کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا۔ دادی بیگم اندر داخل ہوئی، ان کی قدموں میں وہی وقار تھا مگر آنکھوں میں نمی چھلک رہی تھی۔ جیسی ان کی نظر طوبہ پر پڑی، آنکھوں سے بے اختیار آنسو گرنے لگے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی آگے بڑھی اور بستر کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ کپکپاتے ہاتھ اس کے سر پر رکھے اور بھاری لہجے میں بولی، مجھے معاف کر دو طوبہ، میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکی۔ مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ میری چھت کے نیچے میری لاڈلی پوتی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ طوبہ نے سر جھکائے رکھا۔ لمحہ بھر بعد اس کی آواز لرزتی ہوئی نکلی، آپ پر یہ باتیں زیب نہیں دیتی دادی، ابھی باہر آپ ہی تھیں جو مجھ پر الزام لگا رہی تھیں کہ میں نے کسی اور مرد کے ساتھ گناہ کیا ہے۔ مجھے سب اندر آوازیں سنائی دی ہیں۔ دادی بیگم نے شرمندگی سے سر جھکا لیا، ان کی آنکھوں سے آنسو لڑک کر طوبہ کے ہاتھ پر گرے۔ بیٹا، میں تھوڑی جذباتی ہو گئی تھی، مجھے لگا تھا زارون کبھی ایسا نہیں کرے گا، میں نے اپنی ساری امیدیں اس پر لگا رکھی تھیں، مجھے معاف کر دو۔ طوبہ رندھی ہوئی آواز میں بولی، لیکن آپ کا زارون ہر روز مجھے رونتا رہا ہے، صرف میری ماں کا بدلہ لینے کے لیے، اسی لیے تو میں نے نکاح سے انکار کیا تھا، مگر آپ نے زبردستی میری شادی ان سے کروائی، اور اب دیکھ لیں انجام۔ یہ کہتی اس کی ہچیاں بن گئیں، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اس کا نحیف وجود کانپ رہا تھا۔ دادی بیگم بے بس ہو کر آگے بڑھی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کندھے کو سہلاتے ہوئے بولی، بس میری بچی چپ ہو جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ طوبہ روتے روتے دھڑکتے دل کے ساتھ بولی، نہیں دادی، میں ان کے ساتھ رخصتی نہیں کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی، وہ مجھے ہر روز اذیت دیتے ہیں، میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ دادی بیگم نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، ان کے لہجے میں سختی اور درد دونوں جھلک رہے تھے۔ پاگل مت بنو طوبہ، لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، دنیا کی زبان کسی کو نہیں بخشتی، اور مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں اپنی پوتی کے خلاف وہ سب سنوں۔ وہ لمحہ بھر کے لیے رکی، پھر گہری سانس لیتے ہوئے بولی، اس نے بچے کو قبول کیا ہے، تمہیں قبول کیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج ہی تمہاری رخصتی ہوگی، تمہیں تیار ہونا پڑے گا۔ طوبہ نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں لرزتے آنسوؤں کے ساتھ سر نفی میں ہلایا۔ نہیں دادی، پلیز ایسا نہیں کریں، مجھے وہاں نہیں بھیجیں۔ مگر دادی بیگم نے اس کی بات کاٹ دی، آواز میں وہی پرانی سختی لوٹ آئی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب کوئی بات نہیں سنی جائے گی، تمہیں یہ رشتہ نبھانا ہوگا چاہے جتنا مشکل ہو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، چھڑی زمین پر زور سے ٹکائی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ طوبہ نے ان کے قدموں کی چاپ کو سنتے ہوئے اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا لیا تھا، آنسو اس کے ہاتھوں کو بھگو رہے تھے، دل خوف اور بے بسی سے لرز رہا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف اس کی رونے کی آواز گونج رہی تھی، باہر صحن میں تیاریاں شروع ہو رہی تھیں، لیکن اس کمرے کے اندر صرف ایک دل ٹوٹنے کی صدائیں تھیں، اور پھر اس کے لاکھ احتجاج کے باوجود اس کی رخصتی ہو گئی تھی۔ رات کا سناٹا کمرے میں بکھرا ہوا تھا۔ رخصتی کے بعد وہ اپنے شوہر کے کمرے میں گمسم لیٹی ہوئی تھی، چہرہ تکیے میں چھپا ہوا، آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔
دل میں خوف، نفرت اور بیزاری کی ملی جلی کیفیت تھی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا، زارون اندر داخل ہوا، ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ طوبا نے اسے دیکھا تو بے چین سی ہو گئی، جیسے سانس رکنے لگا ہو۔ وہ دبک کر مزید تکیے میں سمٹ گئی۔ اس کو تکیے میں غصہ دیکھ کر وہ سختی سے بولا، پرسکون ہو کر لیٹی رہو، کچھ نہیں بول رہا۔ وہ آہستگی سے آگے بڑھا اور دودھ کا گلاس آئی ٹیبل پر رکھ دیا، پھر بستر کے کنارے پر بیٹھتے ہوئے بولا، اٹھو دودھ پیو، اس کے بعد میں تمہیں دوائی دوں گا، تمہاری حالت بہت نازک ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے تمہارا خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ تمہاری اور بچے کی جان کو خطرہ ہے۔ طوبا نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں سرخ اور نم تھیں۔ وہ کانپتے لہجے میں بولی، تو اچھا ہے نا میں مر جاؤں، آپ کا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا۔ زارون نے ایک لمحے کو اسے غور سے دیکھا، پھر ہلکی سی طنزیہ ہنسی کے ساتھ بولا، میرے ساتھ یہ جذباتی ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر مر بھی جاؤ گی تو جا کر تمہاری قبر پر پھول ڈال دوں گا، لیکن مجھے اپنے بچے کی فکر ہے، مرنے سے پہلے مجھے میری اولاد گود میں دے کر جانا، سمجھ آئی؟ طوبا کی آنکھوں سے آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے۔ وہ تڑپ کر بولی، آپ خود ایک سنگل پیرنٹ کے ساتھ زندگی گزار چکے ہیں، آپ جانتے ہیں نا کتنا مشکل ہوتا ہے، تو کیا اپنی اولاد کو بھی ایک سنگل پیرنٹ کے ساتھ پالیں گے؟ زارو نے سر پیچھے ٹکایا اور تلخی سے بولا، میری ماں تو بے وقوف تھی، اس نے دوبارہ شادی نہیں کی، لیکن میں بے وقوف نہیں ہوں، میں شادی کروں گا اور بہت شوق سے کروں گا، اسی لیے بہتر ہے کہ تم اپنا دل جلانے کی بجائے دودھ پی لو۔ یہ کہتے ہی وہ جھکا اور گلاس اس کے ہونٹوں کے قریب لے گیا۔ طوبا نے رخ موڑنے کی کوشش کی لیکن وہ زبردستی اس کے لبوں سے دودھ لگا چکا تھا۔ چند گھونٹ حلق سے اترے تو وہ جل بن کر رہ گئی۔ دل چاہا سامنے بیٹھے شخص کا سر پھاڑ دے، چیخے، سب کو بلا لے، مگر خوف کے مارے اس کے سامنے آنکھیں تک نہیں اٹھا پائی۔ زارو نے سکون سے گلاس رکھ دیا اور دوبارہ اس کی طرف مڑا۔ بس اتنی ضد، اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ پھر اس نے ہاتھ میں چھوٹی سی دوائی کی شیشی اٹھائی اور اس نے دکھاتے ہوئے بولا، اب یہ کھاؤ، ڈاکٹر نے سختی سے کہا ہے ورنہ پیچیدگیاں ہو جائیں گی۔ طوبا نے نفی میں سر ہلایا، نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ زارون کا لہجہ سرد ہو گیا، ہوشیاری مت دکھاؤ، تمہیں کھانی ہی پڑے گی۔ وہ زبردستی دوائی اس کے ہاتھ میں تھما چکا تھا۔ خوف اور بے بسی کے عالم میں طوبا نے منہ کھولا اور دوائی نگل لی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ زارو نے سکون کا سانس لیا اور بولا، شاباش، اب لیٹو۔ وہ آہستگی سے تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ زارو نے کمرے کی لائٹ بند کی، اندھیرا چھا گیا، پھر وہ خود بھی اس کے پہلو میں نیم دراز ہو گیا۔ طوبا کے دل میں طوفان برپا تھا، کب تک اس قید اور اذیت کو برداشت کرے گی؟ مگر جسم اتنا کمزور تھا کہ آنکھیں بوجھل ہو گئی۔ آنسو بہاتے بہاتے وہ نیند میں ڈوب گئی تھی اور زارون خاموشی سے اندھیرے میں اپنی آنکھیں کھولے چھت کو گھور رہا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے نہ کبھی تھم پائے گی۔ 3 مہینے بعد صبح کا وقت تھا، نرم دھوپ کھڑکی کے پردوں سے چھن کر ڈرائنگ روم کے فرش پر بکھری ہوئی تھی۔ کمرے میں سکوت ایسا تھا کہ چمچ کی ہلکی سی کھرکھراہٹ بھی واضح سنائی دے رہی تھی۔ سربراہی کرسی پر زارون خان خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ اس کے انداز میں وقار اور سنجیدگی ہمیشہ کی طرح نمایاں تھی۔ سامنے رکھا آملیٹ اور جوس وہ آہستگی سے تناول کر رہا تھا۔ اسی سکوت کو توڑتی ہوئی دھیرے دھیرے قدموں کی چاپ ابھری۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی، پیلا مگر چمکتا چہرہ، سہما ہوا سا وجود۔ 3 ماہ کی گزرگاہ نے اس کے نقش نرم کر دیے تھے، لیکن آنکھوں میں اب وحشت کم اور ایک عجیب سی مانوسیت جھلک رہی تھی۔ ہاتھ میں چائے کا کپ تھا، اس نے آگے بڑھ کر میز پر رکھا اور دھیمی آواز میں بولی، آپ کو کچھ اور چاہیے؟ زارو نے ایک نظر اس پر ڈالی، اس کی آنکھوں میں سختی تھی مگر اندر چھپی ہوئی فکر بھی واضح تھی۔ وہ فوراً بولا، اس وقت جاگی کیوں ہو؟ ڈاکٹر نے کہا تھا تم زیادہ سے زیادہ آرام کرو گی، یہ وقت ہے تمہارے جاگنے کا؟ پوری رات تم بے چین رہی ہو، 5 بار الٹیاں ہوئی ہیں تمہیں، کس نے کہا تھا اتنی صبح اٹھنے کے لیے؟ وہ سہمی ہوئی نظریں جھکا کر بولی، دادو نے کہا تھا کہ آپ کی خدمت کرنی ہے، آپ کا دل جیتنا ہے۔ زارون کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ سی ابھری۔ وہ کرسی کی پوچھ سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا، میرا دل پہلے ہی جیتا ہوا ہے اور جیتنے کی ضرورت نہیں ہے، کھڑی کیوں ہو، بیٹھو یہاں۔ وہ آہستگی سے اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ زارون سخت لہجے میں بولا، کچھ کھایا ہے تم نے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ زارون نے فوراً اپنا پلیٹ آگے بڑھایا جس میں آملیٹ رکھا تھا، کھاؤ یہ، اس کے بعد میڈیسن بھی میرے سامنے لینا، پھر میں تمہیں سلا کر جاؤں گا دفتر۔ وہ بمشکل مسکرائی اور دھیمی آواز میں بولی، مجھے بے چینی ہو رہی ہے، مجھے سونا نہیں ہے۔ زارون نے آنکھیں سختی سے تنگ کی اور گھور کر بولا، تو پھر کیا کرنا ہے محترمہ کو؟ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر اس نے ہمت کر کے نظریں اٹھائیں اور دھیرے سے بولی، کیا آپ مجھے اپنے ساتھ دفتر لے جائیں گے؟ میں آپ کا آفس دیکھنا چاہتی ہوں، پورا دن آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ زارو نے چند لمحے اسے گھورا، پھر طنزیہ سوال کیا، کیوں؟
مجھ سے تو نفرت کرتی تھی تم، وہ سر جھکا کر بولی۔ اب تھوڑی تھوڑی محبت کرنے لگی ہوں، آپ میرا بہت خیال رکھتے ہیں، تھوڑی نرمی آ گئی ہے۔ زارون کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، لیکن اس نے فوراً سر جھٹک کر بات بدلی۔ ناشتہ کرو پہلے، باتیں بعد میں۔ وہ سر جھکائے ناشتہ کرنے لگی۔ نوالے بہت چھوٹے چھوٹے لے رہی تھی، جیسے زبردستی کھا رہی ہو۔ زارون مسلسل اسے دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں جانی سی نرمی جھلک رہی تھی۔ ان 3 مہینوں میں وہ حقیقتاً اس کا خیال ایک ننھے بچے کی طرح رکھ رہا تھا۔ دوا وقت پر، کھانا وقت پر، ذرا سی بے چینی پر ڈاکٹر کو بلوا لینا، رات کو خود جا کر اسے سلاتے رہنا، اس کی عادتیں بدل گئی تھیں۔ وہ سخت دل آدمی جو کبھی محض انتقام کے جذبے میں اندھا ہو گیا تھا، اب کسی کمزور وجود کو سنبھالنے والا لگ رہا تھا۔ طوبا نے ایک لمحے کو چوری چوری اس کی طرف دیکھا۔ زارون کی موجودگی اسے تحفظ دینے لگی تھی۔ دل کے کونے میں چھوٹی سی محبت کی کونپل پھوٹ رہی تھی۔ وہ آہستگی سے کھا رہی ہے تو پلیٹ اس کے قریب کھسکاتے ہوئے بولا، اور لو، یہ کافی نہیں ہے، تمہارے لیے اب 2 زندگیوں کی خوراک ہے۔ وہ نظریں جھکا کر مسکرا دی۔ کمرے میں خاموشی پھر چھا گئی تھی، مگر اس خاموشی میں اب سرد مہر ہی نہیں تھی، بلکہ ایک مانوس سا سکون تھا، جیسے دھوپ کی ہلکی سی کرن دل کی دیواروں پر دستک دے رہی ہو۔ 4 مہینے بعد ہلکی ہلکی شام ہوتا رہی تھی۔ لان میں مدھم روشنیوں کے درمیان نرم گھاس پر چلتے ان دونوں کے قدم سست اور محتاط تھے۔ ہلکی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے بالوں کو بکھیر رہے تھے، جبکہ وہ زارون کا ہاتھ تھامے سہمی سہمی مگر مطمئن سی قدموں کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اس کا وجود بھاری ہو گیا تھا، سانسیں تیز تھیں اور وہ بار بار اس کے بازو پر جھک کر سہارا لے رہی تھی۔ چند قدم آگے بڑھتے ہی وہ تھک گئی۔ اپنے شوہر کے سینے پر سر رکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، بہت تھکن ہو جاتی ہے اب، اور عجیب سی بے چینی بھی ہوتی ہے۔ مجھے کچھ ہوگا تو نہیں نا؟ زارون فوراً رکا اور نرمی سے اسے پاس کی بینچ پر بٹھا دیا۔ اس نے جھک کر اس کے پاؤں سیدھے کیے اور خود بھی ساتھ بیٹھتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولا، تمہیں کچھ ہوگا تو میں پورے اسپتال کو آگ لگا دوں گا، پریشان مت ہو، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی، لب کپکپایا اور وہ آہستگی سے بولی، میں نہیں چاہتی کہ میری اولاد سنگل پیرنٹ کے ساتھ پلے۔ میں جانتی ہوں یہ درد کیسا ہوتا ہے، باپ کا نہ ہونا یا ماں کا نہ ہونا ایک اولاد کو برباد کر دیتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ تکلیف میری اولاد دیکھے۔ زارون نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، لمحے بھر کو خاموش رہا، پھر مدھم لہجے میں بولا، میں تمہارا دکھ سمجھ سکتا ہوں اور تمہارے جذبات بھی، لیکن یاد رکھو میں ہوں تمہارے ساتھ۔ اس کی آنکھوں میں سوالیہ نگاہیں ڈال کر بولی، مگر آپ تو نفرت کرتے ہیں مجھ سے، آپ نے کہا تھا کہ مجھے چھوڑ دو گے۔ زارون نے جھٹکے سے نفی میں سر ہلایا اور فوراً بولا، میں نے ایسا نہیں کہا، اور نہ میں کبھی تمہیں چھوڑوں گا۔ خان اپنی بیویوں کو نہیں چھوڑتے۔ وہ ایک لمحے کے لیے چپ رہی، پھر لرزتی آواز میں بولی، لیکن خان دوسری شادی ضرور کرتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے بچوں پر کسی بھی بری بات کا اثر پڑے۔ میں چاہتی ہوں وہ ایک بھرپور اور خوشحال زندگی گزاریں اپنے ماں باپ کے سنگ۔ زارون نے سنجیدگی سے اس کی بات سنی، پھر نرم لہجے میں بولا، میں نہیں کروں گا دوسری شادی، یہ بھول جاؤ اور ماضی کو بھی بھولنے کی کوشش کرو۔ میں اپنے بچے کے بارے میں سوچ رہا ہوں، اسی لیے سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اس کی آنکھیں یکدم بھیگ گئی تھیں، لب کپکپائے وہ بے اختیار بولی، میری ماں کی غلطی بھی اور وہ ماضی بھی۔ زارون نے گہری سانس کھینچی، ایک لمحے کے لیے اس کا چہرہ سنجیدگی اور قلب سے بھر گیا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، جیسے الفاظ ڈھونڈ رہا ہو، پھر بوجھل لہجے میں بولا، تمہاری ماں کی غلطی نہیں بھلا سکتا، وہ میری رگوں میں بیٹھا ہوا زخم ہے، لیکن میں نے طے کر لیا ہے کہ اب تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ وہ کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولتی، مگر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ خاموشی اس پر چھا گئی۔ زارون اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر بولا، بس اب مجھ پر بھروسہ رکھو پلیز۔ ہوا کے جھونکے اس کے آنسو خشک کر رہے تھے، لیکن دل کے اندر ایک نرم سا سکون اتر رہا تھا۔ طوبا چپ ہو گئی تھی، شاید پہلی بار اس نے محسوس کیا تھا کہ زارون کے لہجے میں سختی نہیں بلکہ سچائی ہے۔ وہ آہستگی سے اس کے کندھے پر سر ٹکا کر بیٹھ گئی۔ لان کی خاموش فضا میں صرف پرندوں کی آواز اور ان دونوں کی دھڑکنوں کی ہم آہنگی باقی رہ گئی تھی، ایک ایسی ہم آہنگی جو نفرت سے محبت تک کے سفر کا آغاز تھی۔ 9ویں مہینے ہسپتال کے کوریڈور میں سناٹا تھا، مگر اس سناٹے میں ایک عجیب سی گھبراہٹ چھپی ہوئی تھی۔ سفید دیواروں پر ٹمٹماتی ہلکی لائٹس اور جراثیم کش دوا کی بو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ نرسیں کبھی تیزی سے گزرتی اور کبھی ڈاکٹر کے نوٹس لیے باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتی، مگر زارون کے کان صرف ایک دروازے پر لگے تھے، وہ دروازہ جس کے پیچھے اس کی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ طے ہو رہا تھا۔ اس کے قدم رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے،
کبھی ایک طرف جاتا، کبھی کھڑکی کے پاس جا کر باہر اندھیری رات کو دیکھتا اور پھر پلٹ کر واپس اسی دروازے کو گھورنے لگتا۔ صدیقہ بیگم کرسی پر بیٹھی تسبیح کے دانے گھما رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہ رہے تھے مگر لب مسلسل دعائیں دہرا رہے تھے۔ ثریا بیگم کے چہرے پر بھی بے چینی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ بار بار زارون کو دیکھتی اور آہستہ سے کہتی، حوصلہ رکھو بیٹا، خدا سب آسان کرے گا۔ مگر ان کے لہجے میں بھی لرزش تھی۔ اچانک اندر سے ایک بچے کی رونے کی آواز گونجی۔ وہ آواز اتنی پاکیزہ اور نئی تھی کہ لمحے بھر کو کوریڈور کی ساری فضا بدل گئی۔ زارون کا دل دھک سے رک گیا، پھر تیز دھڑکنے لگا۔ اس نے کانپتے ہاتھ دیوار پر رکھے جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ دادو اور ثریا بیگم بھی کھڑی ہو گئیں۔ سب کی نظریں ایک ساتھ دروازے پر جم گئی تھیں۔ کچھ ہی لمحوں بعد ڈاکٹر شبانہ دروازہ کھول کر باہر آئیں۔ ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور بازوؤں میں ایک ننھا وجود لپٹا ہوا تھا۔ مبارک ہو زارون خان، بیٹا ہوا ہے۔ ان کے الفاظ سنتے ہی زارون کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور کپکپاتے ہاتھوں سے اپنے چاند جیسے بیٹے کو تھام لیا۔ ننھے وجود کی حرارت اور خوشبو نے اس کے دل جیسے نرم کر دیا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر آسمان کی طرف دیکھا اور رو پڑا۔ میرے بیٹے، میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ تمہیں کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا اور نہ ماں کی کمی۔ میں نے بہت کچھ کھویا ہے مگر اب تمہیں کبھی کچھ نہیں کھونے دوں گا۔ اس کی آواز بوجھل ہو گئی تھی۔ دادو اور ثریا بیگم قریب آئیں اور زارون کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دیا۔ ان کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو تھے۔ ڈاکٹر شبانہ نرمی سے بولی، آپ کی بیوی ہوش میں ہے، وہ آپ کو یاد کر رہی ہیں۔ زارون نے جلدی سے بیٹے کو ماں کی گود میں دیا اور اندر چلا گیا۔ کمرے کے اندر ہلکی روشنی تھی۔ طوبہ بستر پر نڈھال سی لیٹی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن اور درد کے آثار تھے مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جیسے وہ سب کو جھیل کر بھی خوش تھی۔ زارون آہستہ سے قریب گیا، جھک کر اس کے ماتھے کو چوما۔ طوبہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہیں طوبہ، اب نہیں رونا، زارون نے اس کے سر کو سہلاتے ہوئے کہا۔ اب ہماری زندگی میں خوشیاں آ گئی ہیں، معاف کر دو مجھے، ہر اس لمحے کے لیے جب میں نے تمہارا دل دکھایا۔ طوبہ نے نفی میں سر ہلایا اور دھیمی آواز میں بولی، معافی کی ضرورت نہیں زارون، بس آپ سے ایک وعدہ چاہیے کہ ہم دونوں اپنے بچے کی پرورش بہترین کریں گے، ہم اسے کبھی تکلیف نہیں دیں گے۔ زارون اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بھرائی آواز میں بولا، میں وعدہ کرتا ہوں، یہ بیٹا میری زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ ہے اور تم نے مجھے یہ خوشی دی ہے۔ آج مجھے شدت سے احساس ہوا ہے کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ تو میری دعا کا جواب ہو طوبہ، میری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت۔ طوبہ کی آنکھوں میں آنسو جھلملائے مگر اس بار وہ خوشی کے تھے۔ وہ دھیرے سے بولی، میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں زارون، بس یہی دعا ہے کہ ہمارا بیٹا ہمیشہ ہم دونوں کے سائے میں خوش رہے۔ زارون نے اس کے آنسو صاف کی اور سرگوشی کی۔ اب نہ کوئی ماضی کا زخم رہے گا، نہ کوئی نفرت، اب صرف ہم ہیں اور ہماری اولاد، ہماری مکمل دنیا۔ کمرے میں خاموشی مگر سکون کی ایک لہر پھیل گئی تھی۔ باہر دادو اور ثریا بیگم شکر کے آنسو بہا رہی تھیں۔ ایک نئی زندگی نے سب کے زخموں پر مرہم رکھ دیا تھا۔ یہ لمحہ ایک نئے آغاز کا تھا، ایک ایسی خوشیوں بھری کہانی کا جو ہمیشہ یادگار رہے گی۔